بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے بعد ہم 8 دوست خیبر کے مقام پر پہنچے۔ ہم غزوہ کے بعد وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دے کر خیبر کی طرف روانہ فرمایا اور وہ خیبر کے قلعہ کے پاس پہنچے، بڑی خون ریزی ہوئی۔ ایک یہودی نے وار کر کے آپ کے ہاتھ سے ڈھال گرا دی۔ حضرت علی آگے بڑھے اور قلعے کا ایک دروازہ اٹھا کر اپنی ڈھال بنا لیا۔ بالآخر دشمنوں پر فتح حاصل ہو گئی۔ فتح کے بعد اس دروازے کو پھینک دیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سفر میں ان کے ساتھ اور دوست بھی تھے اور ہم سب کی تعداد 8 تھی۔ ہم 8 آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو پلٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ دروازہ جس کو تنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک ہاتھ میں اٹھا لیا تھا، ہم 8 آدمی اس کو نہیں پلٹ سکے۔ بعض لوگ روحانیت کو اسلام سے کوئی الگ چیز سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روحانیت ہندو مذہب سے اسلام میں آئی ہے، جو بالکل لا یعنی بات ہے۔ اسلام میں روحانی زندگی کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر بات اور ہر عمل کو اللہ کی طرف سے منسوب کرتے تھے اور اللہ ہی کی جانب متوجہ رہتے تھے۔ ذکر دوام، ذکر کثیر ان کی زندگیوں کا خاصہ تھا۔ ذکر دوام یعنی اللہ کا ذکر کثیر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کے ذکر کو ذکر دوام کہتے ہیں، یعنی ایسا ذکر الہی جو ہر حال میں جاری و ساری رہے۔ دراصل قرون اولا کہ مسلمانوں کی تمکنت کا راز ذکر دوام میں تھا۔ بلا شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے تربیت یافتہ حضرات کے سینے روحانیت اور علم حضوری سے لبریز تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا عرفان رکھتے تھے، جو بذات خود ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ ایک گروہ تبصرہ کرتا ہے کہ روحانیت اور تصوف کے حوالے سے اولیاء اللہ کی کرامات اور کشف کا تذکرہ بڑی شد و مت سے کیا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ کرام کی کرامات اور کشف کا کتابوں میں تذکرہ نہیں ملتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام الناس کے ذہنوں میں دراصل یہ غلط فہمی ڈالی گئی ہے۔ کچھ لوگ کشف و کرامات کے سرے سے ہی انکاری ہیں۔ میں نے اپنی گزشتہ 2 ویڈیوز میں 2 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کرامات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ویڈیو حضرت علا بن حضری رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کے بارے میں ہے، جب اپنے لشکر کو حکم دیا کہ گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا جائے اور پورا لشکر اور حضرت علا بن حضری رضی اللہ تعالی عنہ بخیر و عافیت سمندر کے دوسری طرف پار ہو گئے تھے۔ جبکہ دوسری ویڈیو میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کا تذکرہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور جب وہ لشکر سے علیحدہ ہو گئے تھے، یعنی راستہ بھول گئے تھے، اور ان کا شیر سے آمنا سامنا ہوا تھا اور انہوں نے شیر کو اپنا تعارف کروایا تھا، تو شیر ان کو مسلمانوں کے لشکر تک بخیر و عافیت حفاظت سے چھوڑ کر گیا تھا۔ اور آج اس ویڈیو میں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت کا تذکرہ کیا ہے کہ غزوہ خیبر میں انہوں نے اتنا بڑا بھاری بھرکم دروازہ اٹھایا اور اسے ڈھال کے طور پر استعمال بھی کیا، اور بعد میں اس دروازے کو 8 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پلٹنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن پلٹ نہ سکے۔ دراصل یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی۔ معجزہ نبیوں سے سرزد ہوتا ہے اور کرامت اولیاء کرام سے۔ معجزہ ہو یا کرامت، دونوں روح کے زیر اثر سرزد ہوتے ہیں۔ کرامت بھی اولیاء اللہ سے روح کے زیر اثر سرزد ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
جس نے اپنے نفس کو یعنی اپنی روح کو پہچان لیا، اس نے اللہ کا عرفان حاصل کر لیا، یعنی وہ اپنے اللہ کو پہچان لے گا۔ ہم آئندہ بھی اپنی ویڈیوز میں اولیاء اللہ کی کرامات اور انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا تذکرہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اگر مجھ سے کوئی تاریخی غلطی ہو گئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا، اور غلطی کی تصحیح کرنے کے لیے آپ کمنٹس میں مجھے لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے قصوں پر مبنی کوئی ویڈیو کی خواہش رکھتے ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔